أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 8, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you already know that this is subject social science and we are reading social and political life. It is the book 3rd of social science in your syllabus, and in this book we are reading chapter 8. It is public facilities. The name of the chapter is public facilities. From last few days we are reading it. So long as this chapter is concerned, now we have completed it, we are going to conclude it now. So long as its conclusion is concerned, in the conclusion we have seen that public facilities, they relate to the basic needs, and the Constitution of India, it guarantees us, or it recognizes the right to water, health, education, or any other extra as being a part of right to life. But one of the major rule of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. Now the progress on this front has been far from satisfactory. It is not satisfactory. There is a shortage in supply and there are inadequate distributions. When we compare it to metros and large cities, towns and villages are underprovided. When we compare it to wealthy localities, the poorer localities are underserviced. Handing over these facilities to private companies may not be the answer. But government has to take any solution. That means any solution need to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her or him in an adequate manner. प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो किताब इस वक्त पढ़ रहे हैं ये है सोशल साइंस, जो कि आप जानते हैं, और इसमें इसके एक बुक यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक 3rd हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमारा चैप्टर 8 है पब्लिक फैसिलिटीज़। जहाँ तक पब्लिक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो हर नागरिक को, हर बाशिंदे को और हर उस शख्स को जो उस मुल्क में रहता हो, जिसको सिटीजनशिप मिली हो उस मुल्क में, स्टेट में, या जहाँ भी वो रहता है मुल्क में, it is the duty of the government to provide him these public facilities because these are the basic needs of life. जहाँ तक वाटर का ताल्लुक है, हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन, ये भी एक नीड है ना, क्योंकि वाटर एक ऐसी नीड है जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है, और जो ज़िंदगी के हर मोड़ में इंसान को चाहिए, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, पीने के लिए चाहिए, और दूसरे सैनिटेशन एक्स्ट्रा हर काम में उसको चाहिए पानी, लैट्रिन जाने के लिए चाहिए, वहाँ भी फ्लश वगैरह होना चाहिए, उसके लिए भी पानी चाहिए। क्योंकि कंक्लूजन पे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है ये बेसिक नेसेसिटीज़ है, और हिंदुस्तान का जो आईन है वो हमें ये हक देता है कि आपको वाटर, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये आपका राइट टू लाइफ है।
being a part of the right to life. لیکن گورنمنٹ کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ فیسلٹیز ہر ناگرک کے لیے پرووائڈ کرے. اس کام میں چونکہ پروگریس ہو رہا ہے لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سپلائی میں اور ڈسٹریبیوشن میں بہت سے انیکوالٹیز ہو رہی ہے. شارٹیج ہے سپلائی میں، اگر ہم اسی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس میں بھی انیکوالٹیز ہے، نابرابری ہے. جب ہم اس کو کمپیئر کریں گے میٹرو سٹیز میں یعنی میٹروپولیٹن سٹیز میں یا بڑے جو شہر ہیں، یا اگر ان کو یعنی میٹروپولیٹن سٹیز اور بڑے شہروں کو when we compare them to towns and villages, they are under provided. ان کو یہ فیسلٹیز اس لحاظ سے نہیں مل رہی ہے جس لحاظ سے میٹروپولیٹن سٹیز اور بڑے شہروں میں مل رہی ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے ویلدی لوکلٹیز اور پور لوکلٹیز میں، اس میں بھی فرق ہے کیونکہ غریب کی طرف کوئی دھیان دیتا ہی نہیں. اب اگر ہم سرکار اس کو ہینڈ اوور کرے گی پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھوں، وہ بھی اس کا آنسر نہیں ہے. تو اس لیے اس کا کوئی ایسا سالوشن نکالنی ہے، یعنی ایسا حل نکالنا ہے جس سے ہر سٹیزن یعنی ملک کا ہر ایک باشندہ جو ہے وہ مطمئن ہو نمبر 1، اور اس کو یہ فیسلٹی پرووائڈ ہونی چاہیے. جب اس کو یہ لگے کہ مجھے یہ فیسلٹی اب پرووائڈ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سیٹسفائی ہوگا اور وہ گورنمنٹ کے رول کی تعریف کرے گا. اور اگر اس میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو یعنی ڈسٹریبیوٹ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ایکویٹیبلی یعنی یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلے گا کہ سرکار کوئی کام کر رہی ہے، سرکار لوگوں کی یہ بلائی کا کام کر رہی ہے یا جو ان کے بیسک نیڈز ہیں وہ فلفل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر جو ہے یہ کنکلوڈ ہوا، یہ اس کا کنکلوژن ہی تھا. تو اب کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم آگے دیکھیں گے اگلے پیریڈ میں کیا لیں گے، وہ تو اگلے پیریڈ میں ہی دیکھیں گے. باقی